السلام علیکم، میں احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ این سی پی ایل اور پی پی ایل اگر ان دو شیئرز کو ایک سال کے لیے ہولڈ کیا جائے تو کیا یہ ٹھیک اسٹریٹجی رہے گی یا نہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں پلیز کہ پی اے ای ایل کو بھی اگر ہم ایک سال کے لیے ہولڈ کر لیں تو کیا اس میں کیپٹل گین کے کوئی چانسز ہیں یا نہیں؟ اللہ حافظ۔ السلام علیکم سر، میں احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ اسٹاک ایکسچینج کے سلسلے میں کچھ لوگ ہیں جو کہ آن لائن ورکشاپس منعقد کراتے ہیں، ان کا نام میں ایک ایگزامپل کے طور پہ میں ساتھ ایک میسیج میں لکھ دیتا ہوں، جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ آپ اس میسیج کو ایسے ہی نشر کر سکیں بغیر کسی نام کے مینشن کے۔ تو وہ اس کے نا پیسے بھی چارج کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں اس طرح کی ورکشاپس کو لینا فائدہ مند ہوتا ہے یا صرف یہ ایک مارکیٹنگ گیمک ہوتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ ٹولز دیں گے اور آپ کو کچھ اس طرح کے یوزیبل ٹپس دیں گے جس کے تحت آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ان صاحب کی ورکشاپ افیکٹو نہیں ہے تو کیا ایسے کوئی صاحب آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ جن کی ورکشاپ ہم لے لیں تو ہمیں ایک اچھی نوحہ ہو جائے؟ کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا نالج کے ساتھ، اگر آپ ایک اسٹرکچرڈ نالج کے ساتھ اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں آتے ہیں یا کسی بھی کام میں آتے ہیں تو وہ زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ باقی آپ کی گائیڈنس چاہیے تاکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے، میں تو اس طرح کی کسی ورکشاپ کے حامی نہیں ہوں۔ اس کی وجہ مجھے پتہ ہے، 90% جو مٹیریل یہ لوگ دیتے ہیں، بلکہ 99% وہ آن لائن پڑھا ہوا ہے، لیکن صرف انگریزی میں ہوتا ہے۔ یہ وہاں سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ سے اس کے پیسے چارج کرتے ہیں۔ جمع پونجی اور ایس سی سی پی کا جو دوسرا انیشیٹو ہے، اس کے تحت پیسے والی نہیں ہوتی، اور یہ منع بھی ہے ویسے، بائی دا وے قانون کے تحت نہیں کر سکتے آپ۔ اور یہ کسی کو ٹریڈنگ کی ٹپ تو آپ بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کی شکایت ہو جائے تو ایس سی سی پی آپ کے خلاف اتنی لمبی ایف آئی آر ٹھوکے گا۔ تو اس لیے میرا یہی آپ کو ایڈوائز ہوگا۔ مفت سے بہت سارا مٹیریل دستیاب ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آن لائن پڑھا ہوا ہے۔ صرف سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں، یہ جن کا آپ نے نام لکھا ہے یہ مفت بھی کرتے ہیں، لیکن مفت کے اندر وہ نہیں بتاتے، لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی نا مفت کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ تقریباً ہر بروکریج ہاؤس کے ساتھ ایک سے زائد افراد منسلک ہیں۔ جے ایس کے ساتھ جیسے وہ ہیں ہمارے دوست، وہ روزانہ اس کا اپڈیٹ دیتے ہیں، لیکن وہ تو خبر نما اپڈیٹ ہوتا ہے نا۔ ایڈوائز بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، ان میں سے بیشتر آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بروکریج ہاؤس کا شیئر جو ہے وہ آپ کو اٹھوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا آپ سے خریداری کروا کے اس کے بعد اپنا مال بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہے، چلتا ہے، یہ کچھ انہی میں بھی ہوتا ہے۔ اور 2002 کا جو سٹاک مارکیٹ کا کرائسس تھا، یا 2008 کا، اس میں تو عارف حبیب صاحب نے یہ کیا تھا، بینک آف پنجاب کے اندر لیوریج فنانسنگ وڈرا کر لی تھی، اور کرائسس آ گیا تھا مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ بند کرنا پڑ گئی تھی۔ تو یہ لوگ اپنے بھی اس میں سے الو نکالتے ہیں۔ یہ اگر تو آپ کی ایج جو ہے نا وہ آپ ٹین میں ہیں یا ارلی 20s میں ہیں، تو پھر تو آپ یہ چیزیں کیجئے، سیکھنے کی کوشش۔ یہ جو جتنے بھی یہ سافٹ ویئر وغیرہ ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، ڈاٹا آپ نے ڈالنا ہے ایک شیئر کا سافٹ ویئر کے اندر، اس نے فیوچر پریڈکشن کر دینی ہے کہ یہ یہاں تک آپ جا سکتا ہے، یہاں تک لو جا سکتا ہے، اور ایگزیکٹلی کسی کی بھی نہیں ہوتی، تھوڑا بہت جمع تفریق کا، اونچ نیچ کا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایسے گروپ کھولے ہوئے ہیں جی، میں ان گروپس کا ریگولر وزٹر بھی ہوں، وہاں تک ہی جاتا ہوں جہاں تک فری دستیاب ہے، لیکن وہ اس کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا پریمیم گروپ ہے وہاں پہ ہم نے یہ ٹریڈ کروائی، یہ کروائی، وہ کروائی۔ یقیناً ہوتے ہوں گے، آپ ڈھونڈ لیجئے ان کو، میں تو کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں تک آپ نے ایم سی بی کی بات کہی ہے اور پی پی ایل کی بات کہی ہے، تو ان دونوں کو کیپٹل گین کی بجائے اگر آپ اس فلوک کے نام کے اوپر رکھنا چاہیں، جب ان کے پے آؤٹس جو ہیں وہ سرکار سے ملیں گے تو آپ کو ملے گا، تو دیٹ ول بی فائن، دیٹ ول بی فائن۔